أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور اس کے 16ویں رکوع کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی وصیتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان وصیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی وصیت کی، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے فرزند ارجمند حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے بھی اسی کی وصیت کی اور اپنی اولاد سے اس بات کا عہد اور اقرار کیا، اس بات کا کہ تم بھی اسلام پر قائم رہنا، اسلام پر زندہ رہنا، اور اسی پر تمہاری موت وہ آنی چاہیے۔ یہ ہے خلاصہ دراصل ان آیات۔ بات تو لمبی ہے اس حوالے سے، لیکن کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی چاہتا ہوں، اس لیے اختصاراً کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت آگے یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی باپ بیٹے نے، دونوں نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی کہ اسلام پر زندہ رہیں۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا دین اسلام رہا ہے، تمام انبیاء کا علیہ السلام کا دین اسلام رہا ہے، اور یہی دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اور کوئی دین اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ رب العزت نے واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے، پہلے تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے،
اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، کوئی اور منہج اختیار کرے گا، اللہ ذوالجلال اس کو بالکل قبول نہیں کرے گا۔ ساری زندگی وہ اسی پر چلتا رہے، ایک رتی بھر اسے قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فائدہ دے گا تو یہ دین اسلام دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہوئے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ذکر ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء تو ہوئے ہیں، لیکن پہلے باقاعدہ رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور انہوں نے یہ بات اللہ رب العزت کے سامنے، قوم کے سامنے یہ بات کہی، ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، کہ میرا اجر، میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا، میرا اجر اللہ کے پاس، مجھے اس دعوت و تبلیغ کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان رہوں۔ وامرت ان اکون من المسلمین۔ آپ جانتے ہیں معروف دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی تذکرہ، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ حواریوں نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ ہمیں مسلمانوں میں لکھ لے، ہمیں مسلمانوں میں لکھ لے، ہم فرما بردار ہیں تیرے۔ تو یہ دین اسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا اسلام کے ساتھ تعلق اور وابستگی، اور اس کے بارے میں ان کی قربانیاں اور ان کے بارے میں ان کی مثالیں قرآن مجید میں بھی، تاریخ میں بھی ایسی ہیں جو بے مثال ہیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان مثالوں میں اگر کوئی باہم مماثلت ہے تو وہ دوسرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے ان کی قوم، ان کے قبیلے، ان کے شہر کی طرف نبی بنا کے انہیں بھیجا گیا تھا۔ وہ حضرت نوح ہوں، وہ حضرت موسیٰ ہوں، وہ حضرت عیسیٰ ہوں علیہ السلام، وہ اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود کی طرف، ہود کو، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا، یعنی ان کی قوم کی طرف، دوسرے اقوام کی طرف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہے یا ان کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اس بات کی آج شواہد موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب 12 حواری انہوں نے مقرر کیے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے کہا
کہ دیکھنا بنی اسرائیل کی بستیوں میں جانا، کسی اور کی بستی میں نہ جانا۔ یہ آج بھی گواہی عہد نامہ قدیم اور جدید میں موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام وہ قوم کی طرف، ایک بستی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ الفاظ پر غور کریں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ آزمائش پر پورا اترا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ ہم تو معمولی بیماریوں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، معمولی پریشانیوں سے ہم دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آزمایا ہے، اور اللہ کی گواہی یہ ہے کہ ابراہیم نے اس آزمائش پہ ابراہیم پورے اترے۔ یہ اللہ ہی کی گواہی۔ اللہ اپنی شان کے مطابق کسی کو چاہے تو آزمائے، اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق، اور انسان میں بھی انسان کی عظمت کی بنا پر اس پر آزمائش آتی ہے، امتحان اس کا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ابتلا اور سب سے زیادہ آزمائش حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر ان کے بعد نیک بندوں پر ہوتی۔ فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے وہ تو دنیا بڑی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، لیکن ابتلا، آزمائش، فقر و فاقہ، مسکنت، بیماریاں، قوم کی مخالفت اور مخاصمت اور لڑائیاں، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آزمانے والا اللہ ہے، اور اس آزمائش پر پورے اترنے کی گواہی بھی میرے اللہ نے دی۔ پھر اس کا صلہ کیا دیا؟ صلہ اللہ نے یہ دیا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے پوری انسانیت کے لیے تمہیں امام بنا دیا ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ پہلے انبیاء میں اختصاص صرف انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یا ان کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ لوگو، وہی ناس کا لفظ ہے، لوگو میں نے تم سب کے لیے نبی بنا کے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یعنی یہ مماثلت، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ملت عالمگیری، ملت کی دین کی عالمگیری، یہ صرف دو انبیاء کو حاصل ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور دوسری نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپس میں باہم مماثلت ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے سارے جہان والوں کے لیے، انسان کے لیے ہی نہیں، جن و انس کے لیے نہیں، بلکہ حیوانوں کے لیے بھی میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کی رحمانیت اور آپ کی رحیمیت اور آپ کی شفقت یہ صرف انسانوں کے لیے خاص نہیں ہے، جنوں کے لیے نہیں ہے، پوری مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہو تو حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی رحمت اللہ عالمین دیکھ لے۔ اللہ اس انسان پر کروڑ رحمتیں فرمائے، کروڑ رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے جب یہ رحمت اللہ عالمین لکھی، یہ بھی بات سن لیں، اس کے بعد علامہ شبلی نے
سیرت النبی کے نام پہ کتاب کا آغاز کیا، اخباروں نے اشتہار دیے کہ شبلی رحمت اللہ علیہ وہ کیا ہے، سیرت النبی پر لکھ رہے ہیں۔ بعض حضرات نے جواباً خطوط لکھے کہ سیرت النبی پر لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ قاضی سلیمان صاحب نے رحمت للعالمین لکھ دی ہے۔ جب وہ لکھتی ہے تو پھر اب شبلی کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولانا عبداللہ صاحب جہانیہ والے، شاید آپ میں سے کچھ حضرات ان کا نام جانتے ہوں اور ان کی عظمت سے آگاہ اور واقف ہوں۔ مولانا محمد عبداللہ جہانیہ والے جو روڑی والے مشہور ہیں، ان کے والد گرامی مولانا سلمان صاحب، یہ سارا خاندان، دونوں باپ بیٹے اولیاء تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ اگر ان کی باتیں بتلاؤں تو یقین جانیے سارا خطبہ اسی کی نظر ہو جائے۔ انہوں نے ایک مکتوب میں لکھا ہے مولانا عبداللہ صاحب نے کہ ابھی سیرت یہ رحمت للعالمین کی پہلی جلد چھپ رہی تھی کہ میرے پاس خطوط آنے شروع ہوئے کہ ہمیں رحمت للعالمین بھیجیں، رحمت للعالمین کا نسخہ بھیجے۔ میں نے واپس خط بھی بھیجا، بھئی ابھی تو وہ چھپی نہیں، پریس میں ہے، ابھی زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی، تمہیں کس نے خبر دے دی کہ یہ کتاب چھپ چکی ہے؟ اس کا جواب آتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں کون سی کتاب پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ رحمت للعالمین پڑھو، قاضی سلیمان کی رحمت للعالمین کو پڑھو۔ مولانا عبداللہ لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں جواب سن کے حیران رہ گیا کہ اس کی پذیرائی گویا کہ اس کے چھپنے سے پہلے انسانوں میں نہیں، اور انسانوں کے ہادی اور رہنما حضرت محمد رسول اللہ تک اللہ ذوالجلال نے اس کی خبر پہلے ہی پہنچا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو پوری انسانیت کے انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو پوری ساری انسانیت کے لیے امام بنایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اگر یہ دیکھیے، یہاں یہ بھی پہلو دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اگر اسلام کے ساتھ اس اختصاص کی اور اس امتیاز کی جس کا کئی مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، اگر اس کی نیو رکھنے والے، اس کی بنیادیں رکھنے والے، اس کو مستحکم کرنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اس کا اتمام اور اتمام، اس کا اکمال اور اس کا اتمام کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا باپ کرتا ہے اور بیٹا، اور جس کے لیے بیت اللہ بناتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ اسی مشن کی اتمام اور اکمال کی بشارت لے کے آتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دی، وہ اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے اور تمہارے لیے میں نے مکمل دین تمہیں دے دیا ہے۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں ایک مجلس میں، اکمال اور اتمام میں فرق کیا ہے۔ اکمال ہوتا ہے اجزاء میں، اتمام ہوتا ہے اوصاف میں۔ گویا قرآن مجید میں اس دین مصطفی میں نہ کسی جزئی کی کمی ہے، نہ کسی صفت کی کوئی کمی ہے، اپنے اوصاف میں بھی کامل ہے اور اپنے اجزاء میں بھی کامل ہے۔ اور اسی لیے صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء، ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا میں تمہیں ملت بیضاء دے کے جا رہا ہوں، روشن ملت دے کے جا رہا ہوں، جس میں رات بھی دن کی مانند ہے۔
کوئی الجھاؤ نہیں، اتمام ہے، اکمال ہے، کوئی الجھاؤ نہیں۔ الجھاؤ ہے تو اپنے دماغوں کا ہے، دین میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ فرق سمجھے؟ الجھاؤ ہے تو یہ اپنی سوچ فکر کا ہے۔ کیا کہوں؟ اللہ گمراہیوں سے بچائے، اور گمراہیوں کا نتیجہ یہی عقل پرستی ہے۔ عقل سے کام لینا ضروری ہے، لیکن عقل کو تابع رکھنا چاہیے کس کے؟ کتاب کے، سنت کے۔ یہ عقل کو اللہ نے یہاں بنایا ہے، دماغ کو اللہ نے کہاں بنایا ہے؟ اونچا بنایا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اونچا رہوں، میں سرفراز ہی رہوں، میں بلند ہی رہوں۔ یہ سوچتا یہ ہے میرے جیسا اور کوئی نہ ہو، ہم جمعہ دیگرے نیس۔ یہ بھوت اس دماغ میں سماتا ہے، یہ بھوت اس دماغ میں سماتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو حاکم ہے وہ قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور اس کو حکم کیا ہے کہ تم نے تابع داری کرنی ہے کس کی؟ قرآن کی۔ اور کس کی تابع داری کرنی ہے؟ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب انسان ان دونوں سے بے نیاز ہو کے صرف کسی کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے تو وہ کبھی بھی گمراہیوں سے بچ نہیں سکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے کتاب و سنت سے آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو مقدم جانا، وہ کبھی خارجیوں کی شکل میں، کبھی رافضیوں کی شکل میں، کبھی معتزلہ کی شکل میں، کبھی جہمیوں کی شکل میں، کبھی قدریوں کی شکل میں، کہیں جبریہ کی شکل میں، مختلف شکلوں میں انسان تبدیل ہوتے چلے گئے، اور بالآخر وہ بھی بد دماغ ہوئے جنہوں نے نبوت کا ہی دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے رسول پہلے خبردار کر کے گئے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب اور دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سی چیز ہے جس کا ابھاو ہے؟ لیکن یہ عقل میں نہیں مانتی۔ اتنی واشگاف الفاظ کے باوجود، اتنی واشگاف تنبیہ کے باوجود عقل نہیں مانتی۔ عقل کہتی ہے کہ لوگ مجھے بھی مانیں، میری پیروی بھی کریں، مجھے بھی بڑا جانے۔ اور میرے بھائیوں، بڑا ماننے کا بھوت دماغوں سے نکال دو۔ اللہ کے ہاں عاجزی، انکساری، تواضع یہ اختیار کرو، فروتنی اختیار کرو، بڑا پن اختیار کرنے سے بچو۔ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے تابع رکھو۔ جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا آ جائے، سر اسی وقت خم ہونا چاہیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے۔ تو عرض کر رہا تھا، اگر ابتدا وہاں سے ہے تو اتمام کس پر ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات ہے، معراج کی رات سے جب نبی علیہ السلام واپس پلٹے، کچھ صحابہ کرام نے آپ سے سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں؟ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دیکھ لو، میرے ساتھ ہی ان کی شکل ملتی جلتی تھی، میرے ساتھ ان کی شکل ملتی جلتی تھی۔ آپ اندازہ کریں باپ اور بیٹے کو اللہ ذوالجلال نے کیسا جوڑا ہے، اور کیسی صفات میں یگانگت اللہ ذوالجلال اور اکرام نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اگر یہ وصیت کرتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم پر موت آئے تو مسلمان کی حالت میں موت آئے، مسلمان بننا، اسلام کو اپنے سامنے رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے حکم دیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر وہاں اولاد کو یہ حکم ہے، یہ انہی کی اولاد کا ایک فرد ہے، سرتاج ہے،
جو کہتا ہے انا اول المسلمین، کوئی مانے یا نہ مانے، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے، مجھے اسی کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے، اور سب سے پہلے میں اطاعت گزار اور سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ ذوالجلال نے آزمایا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرنے کا حکم دیا، وانذر، اے ابراہیم کہ اپنے باپ کو ڈراؤ، اپنے باپ کو ڈراؤ۔ لیکن اس سے بھی پہلے دیکھیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا گھر بناؤ۔ اسی سورۃ بقرہ میں اور دوسری صورتوں میں اس کا تذکرہ اور تفصیل موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور گھر بناتے ہوئے اللہ سے کچھ دعائیں کی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں حکم ایک یہ بھی دیا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم اور اسماعیل تم میرے اس گھر کو پاک صاف رکھو۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھو۔ یہ پاکیزگی صرف نجاست کی نہیں، بلکہ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی اور غیر اللہ کی پرستش یہ بھی نجاست ہے، یہ بھی نجاست ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا گویا یہاں عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے جو آئیں ان کو اللہ کے گھر کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آئے، ان کو اور کوئی نظر نہ آئے۔ گویا کہ معنوی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی یہ گھر پاک صاف ہونا چاہیے، یہ گھر پاک صاف ہونا چاہیے، اس کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے یہی گھر ہے جس کو بنایا ہے اور یہ کوشش کی ہے زندگی بھر ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ درمیانی عرصے میں اسی بیت اللہ میں، اسی اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ کی عبادت ہونے کے علاوہ وہاں 360 معبود بت بنائے ہوئے ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے۔ 360 لات ہے، حبل ہے، حتیٰ کہ صفا اور مروہ پر بھی 2 بت جو ہے نا وہ سجا رکھے ہیں، اور آتے جاتے ان کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ اوصاف اور نائلہ بڑی تکلیف دہ صورت ہے، اور جن کو اللہ ذوالجلال نے عبرت کا نشان بنایا ان کی عقل اتنی محو ہوئی کہ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ معاذ اللہ ثم استغفر، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ اسی جن کو یہ حکم تھا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اب جن کے لیے دعائیں کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، آپ کے فرمان کے مطابق کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس دعا کا مصداق جب محمد رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت 360 بت تھے، اور جب پہلا حج فرض ہوا ہے 9 میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا ہے، اور وہاں جا کے اعلان کیا کہ اب اس گھر میں یہ بت ہی نہیں رہنے چاہیے، بلکہ بتوں کی پرستش کرنے والے بھی نہیں رہنے چاہیے۔ بات سمجھے؟ اللہ نے کیا اعلان کروایا؟ سورۃ برات میں اعلان کروایا اللہ ذوالجلال نے کہ جاؤ ابراہیم جا کے اعلان کرو لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، خبردار آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کی حرم کی حدود میں داخل نہ ہو، یعنی اس کا بھی اہتمام
وہ جو حکم تھا طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس کا بھی اتمام یہ نہ صرف کہ بت ختم کر دیے گئے بلکہ بت پرستوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے 10 کو جب نبی علیہ السلام نے حج کیا ہے، آخری حج حجۃ الوداع، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ان کی مورتی بھی بنی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، انہم قادموا اللہ ان شیخنا، یہ لفظ صحیح بخاری کے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ ابراہیم ان بت پرستی سے پاک تھے، لیکن انہوں نے ان کی تصویر کو بھی، اس کے بت کو بھی پوجا کے لیے بنا رکھا ہے۔ شیخ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو دیکھیے کیسی موافقت اور کیسی آپس میں توافق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے اس دعوت۔ پھر اللہ ذو الجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا حکم دیا تو کہا گھر سے اس کی ابتدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام باپ سے کہتے ہیں، باپ کو سورت مریم پڑھ کے دیکھیے، بار بار کہتے ہیں یا ابت یا ابت یا ابت یا ابت، ابا جی ابا جی ابا جی، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اے ابا جی ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ اے ابا جی شیطان کی پرستش نہ کرو، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، ان کی پرستش شیطان کی پرستش ہے، مت سمجھیے کہ یہ بت ہے، حقیقت میں پس منظر میں شیطان ہے۔ سب سمجھا رہے ہیں، لیکن ابراہیم کہتے ہیں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ ابراہیم دیکھیے لڑائی کا سبب کیا ہے، پہلا جملہ جو نکلا ہے پھر اس کے باپ کی زبان سے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے معبودوں سے تم بے رغبتی استعمال کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، ان سے اپنا ناطہ توڑتے ہو؟ سن لو، لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر باز نہ آئے رجم کر دوں گا۔ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر یہ نہ ہوا تو میرا گھر چھوڑ دو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ گھر سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ سب سے پہلی دعوت کا جواب یہ ملتا ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، توافق دیکھیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے نبی دوسروں کو تو کیا دینی ہی دینی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دو، ان کو دعوت دو۔ صفا پر کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی عدی، یا بنی ہاشم، یہ قریش کے جتنے قبائل تھے ان کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اور یہ بھی کہا یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے اولاد، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا یا امت محمد، یا امت محمد، اے محمد کی پھپھی، اور یہ بھی فرمایا یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی۔ نام لے لے کے، قبیلوں کے نام لے لے کے، بیٹی کی نام لے کے، پھپھی کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا املک لکم من اللہ شیئا سلیمی مالی ما شئتم، جو تم چاہو میرا مال لے لو، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ مجھے بتلاؤ اس پہاڑ سے پیچھے اگر میں کہوں کہ ایک لشکر جرار تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں، آج تک ہم نے تمہیں سچا پایا ہے، جھوٹا نہیں پایا، ہم مانیں گے کہ کوئی لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔
اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور جب اس لشکر سے میری خبر کی بنیاد پر ڈرتے ہو تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے شدید عذاب سے۔ اللہ اکبر، اس بات کو سچا مانتے ہو تو اللہ کے شدید عذاب سے جو میں ڈرا رہا ہوں اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس سے بھی ڈرو۔ فقال ابو لہب تبا لک یا محمد الہذا دعوتنا، ابو محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ایک لفظ ہے سائر الیوم، سارا دن تیرے ہاتھ برباد جائیں، یہ تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ وہ تو اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں حضرات میں، یعنی اگر دعوت عامہ عالمگیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں کی دعوت میں ایک یگانگت اور ایک موافقت کا بھی اصول سامنے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں جن کے بارے میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم کی ملت کی تابعداری کرو۔ بلکہ خود اللہ ذوالجلال نے کہا، فرمایا کہ میرے نبی کہے قل صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، لوگو ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہ تھا، مشرک نہ بنو، توحید کے علمبردار اور توحید کے ساتھی بنو۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک دعا سن لیجیے آخر میں، حضرت عبد الرحمن بن حمزہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی وصیت تھی کہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرو۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص، ہم صبح کرتے ہیں مولا کریم ہم صبح کرتے ہیں فطرت اسلام پر، فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، ودین نبینا محمد، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، دیکھیے دین وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حنیف، اور ہمارے باپ ابراہیم جو حنیف تھے، یکسو تھے، سب سے کٹ گئے لیکن اللہ سے نہ کٹے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، مسلمہ ہم فرما بردار ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرک نہ تھا۔ یہ وصیت کی نبی علیہ السلام نے، اور یہ روایت مسند امام احمد میں اور سنن دارمی میں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی مسلمان بنائے، ملت ابراہیمی کا پیروکار بنائے، دین مصطفی کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے جو باتیں ہیں انشاءاللہ جو ابراہیم علیہ السلام کے باقی امتیازات ہیں وہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔